امریکی صدر ایران سے مذاکرات کی کامیابی کے لیے پرعزم، میڈیا سے گفتگو میں کہتے ہیں کہ ایران سے مذاکرات کر رہے ہیں، امید ہے کامیاب ہوں گے۔ مذاکرات کا مقام نہیں بتا سکتا، ایران کے خلاف آپریشن مڈ نائٹ ہیمر بھی کر چکے ہیں۔ صحافی کے سوال پر بولے، بگرام ایئر بیس واپس لیں گے، کسی کو نہیں دیں گے۔ پاکستان اور بھارت کو کہا جنگ کے بجائے تجارت کریں، اب دونوں خوش ہیں۔ دنیا بھر کے تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا ترجیح ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں فوج کی تعیناتی سے جرائم میں کمی آئی۔ واشنگٹن ڈی سی میں قتل کے واقعات 95% کم ہو گئے۔ امریکی شہر اب پہلے سے زیادہ محفوظ ہے۔ ریپبلکن پارٹی کو مڈ ٹرم الیکشن جیتنا چاہیے، وفاقی حکومت کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے۔ ایران کی درخواست پر ٹرمپ انتظامیہ کا بڑا فیصلہ، مذاکرات ترکی سے عمان منتقل کرنے پر رضامند۔ ایران نے مذاکرات عمان منتقل کرنے اور دو طرفہ مذاکرات کا مطالبہ کیا تھا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات جمعے کو عمان میں ہوں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیاری مکمل ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات، پاکستان کو بھی شرکت کی دعوت۔ دفتر خارجہ کی مذاکرات میں پاکستان کو دعوت ملنے کی تصدیق، کہا پاکستان کو آئندہ مذاکرات کا دعوت نامہ موصول ہو گیا ہے۔ مذاکرات کے ذریعے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں کمی لانے کی کوشش کی جائے گی۔ پاکستان کی شرکت کو کشیدگی کم کرنے کے لیے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے مذاکرات میں شرکت متوقع، ایران امریکہ مذاکرات جمعے کو ہونے کا امکان۔ ٹرمپ کے ایلچی اسٹیو وٹکوف امریکہ اور عباس عراقچی ایران کی نمائندگی کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق بیک ڈور سفارتکاری کی وجہ سے بات مذاکرات کی میز تک پہنچی۔ پاکستان نے تمام تر صورتحال میں خاموش ثالث کا کردار ادا کیا۔ امریکہ نے بحری بیڑے کی طرف آنے والے ایرانی ڈرون کو مار گرایا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایرانی ڈرون کو امریکی F-35 طیارے سے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی ڈرون امریکی بحریہ کے ہوائی جہاز کی جانب بڑھ رہا تھا۔ امریکی پرچم والے ٹینکر کا خلیج ہارموز میں ایرانی مسلح کشتیوں سے سامنا، ٹینکر کو ریڈیو کے ذریعے روکنے اور کپتان کو بورڈنگ کی ہدایت۔ جہاز نے رفتار بڑھائی اور ایرانی سمندری حدود میں داخل ہوئے بغیر روانگی جاری رکھی۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی بحری جہاز غیر قانونی طور پر ایرانی پانیوں میں داخل ہوا۔ ایرانی حکام نے عملے سے اجازت نامہ مانگا اور روانہ کر دیا۔ خلیج ہارموز کی گزرگاہ تیل اور گیس کی عالمی ترسیل کا اہم ذریعہ ہے۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان ٹیرف ریٹ کوٹا تقسیم کے معاہدے پر دستخط، تقریب یورپی کمیشن میں منعقد کی گئی۔ معاہدے سے دو طرفہ تجارت، انتظامات میں تسلسل اور قانونی وضاحت کو یقینی بنایا گیا۔ پاکستانی برآمدات انتہائی کم ڈیوٹیز یا صفر ٹیکس پر درآمد کی جا سکیں گی۔ پاکستانی سفیر رحیم حیات قریشی کہتے ہیں کہ معاہدہ مضبوط تعاون اور باہمی اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔ معاہدہ مضبوط عالمی تجارتی نظام کے تحفظ کا واضح اشارہ ہے۔ قازقستان کے صدر کا 2 روزہ سرکاری دورہ پاکستان، نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا پرتپاک استقبال، 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے معزز مہمان کو خوش آمدید کہا۔ روایتی لباس میں ملبوس بچوں نے پھول پیش کیے۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے فضا میں قازقستان کے صدر کو سلامی دی۔ جنگی طیاروں کے 6 رکنی دستے نے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی حفاظتی حصار میں لے لیا۔ صدر قازقستان کی پاکستانی ہم منصب اور وزیر اعظم سے اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ دفتر خارجہ کے مطابق صدر توقائف پاکستان قازقستان بزنس فورم سے خطاب کریں گے۔ دورے میں تجارت، لاجسٹکس اور علاقائی روابط کے فروغ پر بات ہوگی۔ دونوں ممالک کے درمیان عوامی روابط بڑھانے پر بھی غور کیا جائے گا۔ علاقائی و عالمی فورمز پر تعاون کے امکانات زیر بحث آئیں گے۔ پاکستان اور لیبیا کا قریبی روابط برقرار رکھنے اور تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے لیبیا کے اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات۔ لیبیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر اسامہ سعد حمد، فیلڈ مارشل خلیفہ ابو القاسم حفتر، نائب کمانڈر ان چیف صدام خلیفہ حفتر شامل۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور، علاقائی اور عالمی سطح پر امن، استحکام اور ترقی کے فروغ کے لیے مشترکہ تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ شہباز شریف کا لیبیا کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ حالات بہت خراب ہیں اور باہر نکلو اور میٹرو توڑ دو، میٹرو بس کے جنگلے توڑ دو، آگ لگا دو، گرین بیلٹس کو آگ لگا دو، اور جو قائد اعظم کی نشانیاں تھی، تاریخی مقامات تھے، جو ہمارے شہداء کی نشانیاں تھیں، ان کو توڑ دو، ان کو آگ لگا دو۔ لوگ اتنے تنگ آ چکے ہیں اس چیز سے کہ اب وہ جلسوں میں بلاتے رہتے ہیں، آوازیں دیتے رہتے ہیں، فریادیں کرتے رہتے ہیں۔ لاہور کے 3 دن چکر کاٹ کے گئے اسی آس میں کہ شاید کوئی نکل آئے، لیکن لوگ نہیں نکلے، لوگوں نے ان کی آواز پہ کان نہیں دھرا۔
فساد اور انتشار پی ٹی آئی کا وتیرہ، فساد، انتشار اور گالم گلوچ کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مخالفین کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا ماضی میں سیاسی اختلاف کو دشمنی میں بدلا گیا، قوم کے بچوں کو فساد اور انتشار سکھایا گیا، مخالفین کو چور کہا گیا۔ پی ٹی آئی کی کال پر اب لوگوں نے کان نہیں دھرے، آپ کے جیل کے باہر بیٹھنے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، کے پی کے کروڑوں عوام بھی آپ کی ذمہ داری ہیں۔ مریم نواز کا بسنت تہوار کے حوالے سے اظہار خیال، کہا بسنت خوبصورت تہوار، عوام میں جوش و خروش دیدنی ہے، پنجاب کی تمام خواتین پیلے جوڑے پہنے، موٹر سائیکلوں پر 90% حفاظتی راڈ دیکھ کر خوشی ہوئی، ویل ڈن پنجابیوں۔ سانحہ بھاٹی گیٹ کا بھی ذکر، کہا گٹروں کے ڈھکن چوری کرنے والوں کے لیے پنجاب میں قانون سازی کر رہے ہیں، گٹر کا ڈھکن چوری کرنے، بیچنے اور خریدنے والے کو 1 سے 10 سال قید ہوگی۔ رات کے 11-12 بجے کے قریب گٹروں کے ڈھکن اتار کر بیچ دیے جاتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی فیملی سے ملاقات ہو گئی۔ بشرا بی بی کی بھابھی اور بیٹی کی ملاقات جیل کانفرنس روم میں کروائی گئی۔ ملاقات 45 منٹ تک جاری رہی۔ صحت سمیت زیر سماعت مقدمات کے امور پر بات چیت کی گئی۔ بیرسٹر گوہر کی بشرا بی بی کی فیملی سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی کا علاج ان کی مرضی سے ہوا، میری کوئی ملاقات نہیں ہو رہی، ملاقاتوں پر واضح موقف ہے، ان پر سیاست نہ کریں، فیملی کی ملاقات ہر صورت ہونی چاہیے، فیملی ملی تو کچھ تسلی ہو گئی، کچھ ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے، ایک ملک ہے، قانون ایک ہونا چاہیے، جتنا ملاقات کو روکیں گے اتنے مسائل جنم لیں گے، چاہے پیرا ہو، باجوڑ ہو یا پنجاب یا بلوچستان، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں۔ حکومت کی بانی پی ٹی آئی کے آنکھ کے آپریشن کی تردید، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال، کہا بانی پی ٹی آئی کو ان کی خواہش پر آنکھ کی تکلیف پر پنچ لایا گیا، بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا علاج اڈیالہ جیل میں ہو سکتا تھا، 60 سال کے بعد آنکھ میں بلڈ سرکولیشن کا ایشو بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے، بانی پی ٹی آئی کو انجیکشن لگا جو عام لوگوں کو لگتا ہے، انجیکشن لگے ہیں اور وہ صحت مند ہیں، جیل میں ملاقات کیسے ہونی ہے، اس پر آپ کو اپیلیٹ ٹرائبیونل سے رابطہ کرنا ہوگا، بانی پی ٹی آئی کرپشن کیسز میں سزاؤں کی وجہ سے جیل میں ہیں، سزا یافتہ مجرم کے معاملے کو اپیلیٹ ٹرائبیونل دیکھتا ہے، رانا ثناء اللہ کو منشیات کے ناحق کیس میں گرفتار کیا گیا، گرفتاری سے 9 دن پہلے رانا ثناء اللہ کو آنکھ کا فالج ہوا تھا، میرے وزیر اعظم نے تو کبھی نہیں کہا یہ اتروا دو، یہ نہ لگاؤ، علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا بانی پی ٹی آئی کے بطور قیدی کچھ حقوق ہیں، ماضی میں اسیر سیاستدانوں کا علاج ان کے ذاتی ڈاکٹر سے کروایا گیا، بانی پی ٹی آئی کا علاج ان کے ڈاکٹر سے کیوں نہیں کروایا گیا؟ بانی پی ٹی آئی کا مکمل طبی معائنہ ذاتی ڈاکٹرز سے کروایا جائے، اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط، اہل خانہ اور ذاتی معالجین کی عدم موجودگی میں طبی معائنے پر اظہار تشویش، قائد حزب اختلاف کا وزیر اعظم سے فوری مداخلت کا مطالبہ، لکھا بانی پی ٹی آئی کی صحت بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے، طبی معائنہ ڈاکٹر محمد عاصم یوسف، ڈاکٹر پروفیسر مظہر اسحاق اور ڈاکٹر پروفیسر عامر آوان سے کروایا جائے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خلاف انتخابی ضابطۂ اخلاق کی سماعت آج ہوگی، چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن سماعت کرے گا، الیکشن کمیشن نے سہیل آفریدی کے وکیل سے میرٹ پر دلائل طلب کر رکھے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 7 فروری کو لیبرٹی چوک میں جشن کا اعلان، کہتی ہیں لاہور اور پنجاب بھر کے شہری آئیں، لیبرٹی چوک میں ہمارے ساتھ بسنت تہوار بنائیں۔ مریم نواز نے بسنت کے حوالے سے گانا گڈی لاہور دی اڈی بھی شیئر کیا۔ پنجاب میں سرکاری اور نیم سرکاری اداروں میں 2 دن کی چھٹی، پنجاب بھر میں 6 اور 7 فروری کو عام تعطیلات کا اعلان، نوٹیفیکیشن جاری، جمعہ اور ہفتے کو صوبے بھر میں دفاتر بند رہیں گے۔